میں محمد شمیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے الادب العربی الحدیث، جس میں مقالہ نگار ہیں رفاعہ رافع طہطاوی اور شیخ محمد عبدہ۔ یہ ہمارے پیڈ گروپ کا سیریز تھا جس میں ہم پیڈ گروپ میں بھیجتے ہیں تمام ویڈیوز کو، لیکن ہم صرف آپ کی خاطر اور آپ لوگوں کے استفادے کی خاطر اس کو پبلکلی میں اپنے چینل پہ شیئر کروں گا، جس سے آپ لوگ استفادہ اٹھا سکیں گے۔ تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور اچھا سا کمنٹ کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے تو میں اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آتا رہوں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس کے علاوہ بھی میں اپنے اس چینل سے بہت ساری چیزوں کو آلریڈی فری آف کاسٹ شیئر کر رکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جا کے، جیسے کہ میں نے فتویٰ توقان وغیرہ کو پڑھایا ہے، بٹ یہ اونلی فار پیڈ اسٹوڈنٹ کے لیے، آپ بھی چاہیں تو جڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے بگل سرپرائز دیا تھا جس میں میں نے بلاغہ اور یونٹ 5 اور یونٹ 10 فری آف کاسٹ کرنے والا ہوں، جو کہ سیریز چل چکی ہے، ٹرانسلیشن اور کتابیں۔ اس کے علاوہ میں بلاغہ کا ایک چیپٹر بھی کروا چکا ہوں، تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے چینل پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ میں نے موسٹ ایکسپیکٹڈ ٹرانسلیشن کی جو سیریز چلائی ہے، اس میں 2-3 ویڈیو ہو چکی ہے، وہ بھی کافی زیادہ ہیلپ فل ہے، فائدہ مند ہے۔ کورونا سے ریلیٹڈ ساری ڈیزیز اور جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، ووکیبولری سب کچھ اس میں موجود ہے، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کتابیں جو ہیں پی ایچ ڈی کے لیے امپورٹنٹ ہیں، ایم اے کے لیے، اس کو بھی میں ڈالتا ہوں۔ جو سلیبس میں ہے اس کے علاوہ، سلیبس کا تو ہم نے کور ہی کرا دیا ہے، وہ بھی فری آف کاسٹ کروایا ہے، تو اس کے علاوہ جو کتابیں میں بھی ہاں سیریز کے ذریعے سے ڈالتا رہتا ہوں، اور یہ ساری چیزیں میں پڑھا چکا ہوں اپنے چینل پہ، تو وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے مقالہ نگار کو۔ تو سب سے پہلے ہم رفاعہ رافع طہطاوی کو دیکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عصر حدیث کے بہت بڑے رائد مانے جاتے ہیں، اور انہوں نے عربی ادب کو، ٹھیک ہے، بہت زیادہ کنٹریبیوشن دیا ہے اپنا، جس کی وجہ سے آج عروج پر ہے، ان کا بہت بڑا کارنامہ رہا ہے۔ تو ان کا دیکھتے ہیں، یہ احد قادۃ النہضہ العلمیہ فی مصر والعالم العربی خلال القرن التاسع عشر، مطلب 19ویں صدی کی یہ سب سے بڑے قائد مانے جاتے ہیں نہضہ کے، ترقی کے۔ ان کا جو لقب ہے، یہ رائد ہیں تنویر فی العصر الحدیث۔ اب ہم آپ کو ان کے بارے میں اوور آل ایک ویو دیں گے کہ رفاعہ رافع طہطاوی کون ہیں، پھر ان کے بارے میں ہم ڈیپ سے ایک پوائنٹ کو ڈسکس کرنے والے ہیں، تو یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہوگی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اور آپ کو ایک چیزیں بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ رفاعہ رافع طہطاوی جو ہیں، یہ نہض علمیہ جو ہے مصر کے اندر، اور اسپیشلی عالم عرب، مصر اور عالم عرب تمام کی، یہ 19ویں صدی کے سب سے بڑے قائد مانے جاتے ہیں۔ رائد التنویر فی العصر الحدیث ان کا لقب ہے، اور اسی طریقے سے یہ مصر کی ثقافت میں اور عربی حدیث میں انہوں نے ایک، مطلب کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب برپا کیا ہوا ہے۔ امام مانے جاتے ہیں، مشرف مانے جاتے ہیں بعثہ علمیہ کا، جو پہلا بعثہ تھا جس کو بھیجا تھا محمد علی باشا نے فرانس کی طرف، جس کو شیخ حسن عطار نے، ٹھیک ہے، اس مہم کے لیے ان کو سلیکٹ کیا تھا، ان کو منتخب کیا تھا۔ شیخ حسن عطار کے کہنے پر رفاعہ رافع طہطاوی کو بھیجا گیا تھا، ان کو سلیکٹ کیا گیا تھا، تو یہ اس کے پہلے امام مانے جاتے ہیں۔ رفاعہ رافع طہطاوی جو ہیں 1801 میں پیدا ہوئے ہیں مدینہ تہتہ میں بصعید مصر، اور ان کے ابو جب یہ چھوٹے تھے تبھی ان پر توجہ دیا، اور ان کو تمام پریشانیوں کے باوجود، فائنینشیل بضائقۃ مالیۃ، فائنینشیل کرائسس کے باوجود بھی اپنے فیملی کو ادھر سے ادھر مطلب لے کے خانہ بدوشی کی زندگی اختیار کی، یہاں ٹھہرے پھر وہاں ٹھہرے، مطلب کہیں قرار نہیں پایا ایک جگہ پر، ایک گاؤں سے دوسرے جگہ، یہاں تک کہ وہ آ کے قاہرہ میں قیام پذیر ہو گئے، اور ان کو پھر رفاعہ رافع طہطاوی کو قرآن حفظ کیا، پھر انہوں نے نحو اور لغت کی سیکھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے متون جو ہیں اس زمانے میں جو رائج تھے اس کو سیکھا، المتداولہ۔ اور جب یہ 16 سال کی عمر میں پہنچے، ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ازہر کب گئے تھے، اتنی ان کی عمر کب تھی، تو یہ 1817 میں گئے تھے، اور ان کی عمر اس وقت کتنی تھی، 16 من عمرہ۔ یہاں پر انہوں نے ازہر شریف میں اپنی تعلیم حاصل کی، مکمل کیا، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ خوش قسمتی سے ان کو کون ملے، شیخ حسن عطار، جو کہ بہت زیادہ مطلب کلچرلی بہت زیادہ ریچ تھے، بہت اچھے تھے، بہت زیادہ سفر کر چکے تھے وہ، اور جغرافیہ، تاریخ، طب، ریاضیات، ادب، فلک پر بہت ساری کتابوں کو انہوں نے پڑھ رکھا تھا۔ تو ان سے کیا ہوا کہ ایک پرسنالٹی کا دوسرے پر اثر ہونا ضروری ہے، تو رفاعہ رافع طہطاوی کا، ان کے شخصیت کا اثر ہوا ان کے اوپر۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ رفاعہ جو ہیں ازہر سے وہ 21 من عمرہ،
حادیہ والعشرین 21 سال کی عمر میں انہوں نے ازہر سے فراغت حاصل کر لی۔ اب آگے چلیں گے کہ اختار محمد علی باشا لیکون اماما للبعثة العلمیہ المتجہہ فرنسا، جو فرانس میں سب سے پہلا جو بعثہ گیا تھا اس کے یہ امام تھے۔ محمد علی باشا نے ان کو چنا تھا، بنا کے بھیجا تھا، کس کے؟ شیخ حسن عطار کے وصیت پر، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ان کا نام انہوں نے ہی ان کو، ٹھیک ہے، سلیکٹ کیا تھا، منتخب کیا تھا کہ جائیں، اور وہ وہاں پہ ٹھہرے اور وہاں سے نہیں لوٹے، مگر یہ کہ اپنے آپ کو ایک اچھا اور اپنے وطن کے لیے ایک نفع بخش آدمی بنایا، شخص بنایا۔ وہاں پہ انہوں نے فرانسیسی زبان سیکھی اور بہت اہم اور نفع بخش کتابوں کا مطالعہ کیا، اور جو کچھ بھی ہو سکتا تھا انہوں نے ترجمہ کیا، تفسیر اور شرح کے ساتھ ساتھ۔ پھر کہتے ہیں کہ وقد حرص الطہطاوی علی ابداء المقارنہ بین حال العالم فی فرنسا و بین حالہ فی مصر۔ فرانس علم جو ہے فرانس کے اندر کیسا تھا اور مصر کے اندر کیسا تھا، اس کو انہوں نے شروع کیا مقارنہ کرنے کی۔ مصر یہ واپس آئے 1831 میں، یہاں تک کہ انہوں نے 7 سال گزارا پیرس کے اندر، انہوں نے 5 سال گزارا پیرس میں، انہوں نے 5 سال گزارا۔ 5 سال گزارنے کے بعد یہ واپس آتے ہیں مصر 1831 میں، اور یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ کتاب لکھے رہتے ہیں، اپنی کتاب جو اپنی انہوں نے کوشش کی تھی اس میں انہوں نے اپنا خلاصہ لکھا تھا اس سفر کا، وہ یہ ہے تخلیص الابریز فی تلخیص باریز۔ اب یہ جو کتاب ہے اس وجہ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس کتاب کو آپ غور سے ایک بار دیکھیں، یہ ہے مشابہت والی کتاب، اس ناحیے سے کہ اس کے نام میں جو الفاظ کا ہیر پھیر ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ دیکھیں، پہلے ہے تخلیص، دوسرے میں ہے تلخیص، لام اور خا کو ادھر ادھر کر دیا گیا ہے، تو یہ لوگ ایسے دے کے 2-3 طریقے سے دے دیتے ہیں، آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اصل کتاب کیا ہے۔ تو تخلیص الابریز فی تلخیص باریز اصل کتاب ہے، اور جو مورخون ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہ کتاب جو ہے عربی ثقافت کے حساب سے بہت ہی رچ مانی جاتی ہے، بہت ہی اچھی مانی جاتی ہے، اور یہ 19ویں صدی ہجری میں لکھی گئی تھی۔ پھر کہتے ہیں 1873 میں رفاع رافع طہطاوی کا انتقال ہو جاتا ہے، یہاں اس کے باوجود کہ انہوں نے بہت نہوزاً رائداً قدم مشروعاً نہوزیاً رائداً کہ انہوں نے بہت سارے کام کیے تھے، پروگرام کو لانچ کیا، مطلب ڈرافٹ تیار کیا، یعنی اپنے مشوروں سے نوازا، تو ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں مصر کو ایک اگلے سٹیج پر لے گئے ترقی کے لیے، تو یہ اس وجہ سے بھی امپورٹنٹ ہے رفاع رافع طہطاوی۔ اب ان کے بارے میں تھوڑا اور ڈیپ سے ہم دیکھیں گے، ہم نے ان کے بارے میں ایک اور ویو دیکھا ہے کہ یہ کون ہے، کیسے کیا تھے، اب دیکھتے ہیں۔ رفاع رافع طہطاوی ہیں، ہوا رفاع بن بدوی بن علی بن محمد بن علی بن رافع، ان کا پورا نام ہو جائے گا۔ 1801 میں ان کی پیدائش ہے اور 1873 میں ان کی وفات ہے۔ اب آگے چلیں گے تو ان کا جو نسب ہے وہ فاطمۃ الزہرا، حسین بن فاطمۃ الزہرا تک جاتا ہے، اور یہ جو ہیں وہ علمی جو نہضہ ہے مصر کے اس کے بانی تھے، جیسا کہ ہم اوپر دیکھ چکے ہیں محمد علی باشا کے زمانے میں، محمد علی باشا کے زمانے میں۔ رفاع رافع طہطاوی 15 اکتوبر کو 1801 میں مدینہ طہطا میں پیدا ہوئے، جو کہ محافظت سوہاج کا ایک شہر تھا صعیدی مصر میں۔ اب آگے چلتے ہیں کہ یہ ایک ایسے گھرانے میں پرورش پائے من القضاة و رجال الدین، کہ جو لوگ قاضی تھے اور اچھے دین مطلب دیندار آدمی تھے، تو انہوں نے اپنے ابو سے بہت زیادہ مطلب خیال کا مطلب وہ ملا کہ ان کے ابو نے بہت توجہ دی، توجہ کے مرکز رہے اپنے ابو کے یہ، تو قرآن حفظ کر لیا، اور اپنے ابو کے وفات کے بعد یہ اپنے وطن واپس طہطا چلے آئے، اور وہاں پر انہوں نے اپنے ماموں کو پایا جو بہت زیادہ شیوخ اور علماء کا اہتمام کرتے تھے، تو ان کے ہاتھوں پر انہوں نے بہت سارے متون کو انہوں نے یاد کر لیا تھا اپنے زمانے کے۔ وقرأ عليهم شيئا من الفقه والنحو والتحق رفاعہ وهو في 16 من عمره، پھر دوبارہ آ گیا، ریپیٹ ہونے کا یہی مقصد ہوتا ہے، ڈسکشن کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ چیز اور وہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں اس طریقے سے اسٹک کر جائے، اس طریقے سے بیٹھ جائے کہ جب بھی آپ کے سامنے سے کویشچن گزرے تو آپ کو بہت زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہ پڑے، زور نہیں ڈالنا پڑے، فوراً وہ آ جائے۔ تو انہوں نے فقہ نحو سیکھی، اور یہ کب گئے ازہر، کب گئے یہ 1817 میں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، جب ان کی عمر 16 سال کی تھی، اور یہاں پر انہوں نے حدیث، فقہ، تفسیر، نحو، صرف وغیرہ سب کچھ سیکھنے کے بعد ایز اے امام کے طور پر یہ مطلب انہوں نے خدمت انجام دیا جیش نظامی الجدید 1824 میں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ سفر ہوئی الی فرنسا،
کہ یہ بہت ٹیلنٹڈ تھے، اور ان سے پتہ چل گیا کہ یہ آدمی بہت ہوشیار ہے یا بندہ ہے، بہت ٹیلنٹڈ ہے، تو اس سے اپنے وطن کے لیے کچھ کام کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر ان کو کیا کیا گیا، فرنسا بھیجا گیا۔ بعثہ میں جو پہلا وفد گیا تھا اس کے اندر جس کی طلبہ کی تعداد تھی 40 طلبہ کو بھیجا گیا، جس کو محمد علی باشا نے بھیجا تھا۔ ایک سفینۃ الحربیہ الفرنسیہ لا ترویت بالفرنسیہ، لا ترویت مطلب بولتے ہیں یا لا ترویت یاد کر لیں اپنے آسانی کے لیے آپ، اس کشتی کا نام تھا حربی، مطلب ایک جنگی کشتی تھی، اسی کشتی میں بھیجا گیا تھا ان لوگوں کو۔ کب بھیجا گیا؟ 1826 میں بھیجا گیا، تاکہ وہ لوگ لغات، علوم، یورپی زبان جو ماڈرن یورپی زبان ہے اور جو اس کے لغات ہیں وہ سب سیکھیں، علوم و فنون سیکھیں، یورپین کلچر کو سیکھیں، وہاں کے بارے میں پڑھیں، ان کی زبان کو سیکھیں۔ اور اس وقت ان کی عمر تھی 24 سال، ٹھیک ہے، 16 سال کی عمر میں یہ ازہر گئے تھے، اور 24 سال کی عمر میں یہ کہاں گئے؟ فرانس گئے پہلے وفد کے ساتھ۔ حسن عطار جو ان کے ٹیچر تھے، جن سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا تھا، انہوں نے ہی ان کو سلیکٹ کیا تھا سفر کے لیے، تاکہ ان کو اس کا امام اور ان کے واعظ بنا کر بھیجیں۔ مطلب یہ ہے کہ صرف یہ پہلے وفد میں گئے نہیں، بلکہ پہلا وفد جس میں 40 طلبہ تھے، اس کے یہ امام تھے اور واعظ تھے، مرشد تھے، یہ گائیڈ تھے، یہ لیڈر تھے ان طلبہ کے جو 40 طلبہ گئے تھے پہلی وفد میں۔ ان کے درمیان 18 طلبہ ایسے تھے جو عربی زبان بولتے تھے، باقی جو تھے وہ 70 کی زبان بولتے تھے، لیکن انہی کو ہی بنایا گیا اس لیے کہ یہ امام الجیش رہ چکے تھے اور فرانسیسی زبان مطلب کوشش کر چکے تھے، انہوں نے وہاں پہ سیکھا اور بہت ساری چیزیں سیکھ چکے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کو بنایا گیا، امام الجیش کی وجہ سے ان کو بنایا گیا تھا بعثت۔ اور وہاں پر جب ہو گئے تو انہوں نے فرانسیسی زبان سیکھی اور بہت سارے علم کی مطلب انہوں نے پریکٹس کی، اور 5 سال کے بعد یہ وہاں سے واپس آ گئے۔ اب چلیں گے ادى رفاع امتحان الترجمہ وقدم مخطوطہ کتابۃ الذی نال بعد ذلك شہرۃ واسعہ تخلیص الابریز فی تلخیص باریز، یہی کتاب ان کی اصل شہرت ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہم ایک ایک کر کے بتائیں گے، جیسے مغامرات ٹیلیماکس یا مغامرات ٹیلیماک، جس کو ایڈونچر آف ٹیلیماکس بولتے ہیں، یہ ترجمہ کیا تھا انہوں نے۔ پھر یہ مصر آتے ہیں، اب دیکھیں ان کے بارے میں جان لیں کہ ان کا جو مجسمہ ہے رفاع رافع طہطاوی کا، وہ جامعہ سوہاج کے قریب جہاں سے بلونگ کرتے ہیں وہیں پر یہ نصب کیا گیا ہے۔ یہ رفاع رافع طہطاوی جو ہیں 1831 میں واپس آتے ہیں اور بہت مطلب خوشیوں، بہت سارے اعمال، امیدوں سے بھرے ہوئے رہتے ہیں، اور ترجمہ سے منسلک ہو جاتے ہیں مدرسۃ الطب کے اندر۔ پھر یہ مناہج الدراسہ فی الامور الطبیہ، یہ کام کرتے ہیں جو دراسہ ہے، مطلب جو پیٹرن ہے، جو سلیبس ہے، جو میتھڈ ہے اسٹڈی کا مصر کے اندر علوم طبیہ کے اندر، اس کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر 1835 میں مدرسۃ الترجمہ کھلتا ہے، مدرسۃ الترجمہ 1835 میں، التی صارت فیما بعد مدرسۃ الالسن۔ تو اس چیز کو دھیان رکھیں کہ مدرسۃ الالسن جو ہے وہی مدرسۃ الترجمہ ہے، پہلے مدرسۃ الترجمہ کے نام سے کھلا تھا، بعد میں اس کو مدرسۃ الالسن کا نام رکھ دیا گیا، اور اس کے مدیر بنائے گئے ہمارے، ٹھیک ہے، رفاع رافع طہطاوی۔ قائم کرنے والے کون ہیں؟ محمد علی باشا، اور مدیر کون ہیں؟ ہمارے رفاع رافع طہطاوی۔ اس زمانے میں انہوں نے بہت سارا کام کیا اور اس میں بہت ساری چیزوں کو نکالا، یہاں تک کہ ان کو اس مدرسے کے ذریعے سے انہوں نے بہت کچھ کارنامے انجام دیے اور ایک اچھا کنٹریبیوشن دیا عربی ادب کو ڈیولپ کرنے میں۔ اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے یسمى الاصالہ ام المعاصرہ، ام المعاصرہ ان کو کہا جاتا ہے، کانا رفاع اصیلا ومعاصرا بنا کسی اختلاف کے۔ اور ہم آگے چلتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ اور نالج کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا تھے، کیسے تھے۔ پھر کہتے ہیں وظل رفاع يتنامى بين ترجمة وتخطيطا وإشرافا على التعليم والصحافة، فأنشأ أقساما متخصصة للترجمة، الرياضيات، الطبيعيات، الإنسانيات، وأنشأ مدرسة المحاسبة لدراسة الاقتصاد ومدارس الإدارة لدراسة العلوم السياسية۔ کہ پھر انہوں نے برابر اپنی محنت اور جد و جہد میں لگے رہے، کاوش کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے الگ الگ متخصصہ اسپیشل ڈپارٹمنٹ بنا دیا، ترجمہ کا ریاضیات کے لیے الگ، طبعیات کے لیے الگ، اور انسانیات کے لیے الگ۔ محاسبہ مدرسہ قائم کیا دراست الاقتصاد کے لیے، جس میں اکنامک کی بات کی جائے گی، اور مدرسۃ الادارہ بنایا جس میں علوم السیاسیہ کی بات کی جائے گی۔ تو یہ ان کے سب کارنامے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ان کا ایک اور کارنامہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، وإصدار جریدہ الوقائع المصریہ بالعربیہ بدلا من الترکیہ۔ وقائع المصریہ ہے، پہلے ترکی زبان میں نکلتا تھا لیکن اس کو عربی میں نکالا انہوں نے، الوقائع المصریہ کو۔
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 20 کتاب کا ترجمہ کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے کئی سارے کتاب پر نگرانی کی، ایز اے سپروائزر کی کام کیا، مطلب اس کے اسٹوڈنٹ تھے، مطلب ان کے جو ان کے انڈر میں کام کرتے تھے وہ ترجمہ کرتے تھے تو یہ چیک کرتے تھے، یعنی کافی ماہر آدمی تھے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ لوگ کہیں نہ کہیں سے ایسے پیدا ہوئے جاتے ہیں، تو یہ جو مطلب کہہ سکتے ہیں چنگاری تھی، یہ جو شعلہ تھا، یہ جو مطلب ایک روشنی تھی، یہ برابر چلتی رہی یہاں تک کہ زیادہ دن تک نہیں چلا اور جلدی بجھ گیا۔ مطلب یہ کیا ہوا، ما تولا عباس بادشاہ، جب عباس بادشاہ مصر کے بادشاہ بنے تو انہوں نے مدرسۃ الالسن کو بند کر دیا، اور تمام جو ترجمہ تھے کام اس کو روک دیا گیا، اور جو وقائع تھا جس کو بانٹا جاتا تھا اس کو بھی انہوں نے کم کر دیا، اور رفاع رافع طہطاوی کو سودان بھیج دیا گیا۔ اب دیکھیں کہ ایک بندہ جو کہ اتنا زیادہ محنت کر رہا تھا، کس طریقے سے چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، تو بہت زیادہ نقصان لگا۔ تو 1850 میں ان کو سودان بھیجا گیا تھا جلا وطن کر کے، جیسا کہ اسپین بھیجا گیا تھا ہمارے احمد شوقی کو، جزیرے سرندیپ، سیلان، سری لنکا، کولمبو بھیجا گیا تھا ہمارے محمود سامی بارودی کو، تو ایسے ہی دیکھنا ہے ان کو سودان بھیجا گیا تھا۔ اور کس نے بھیجا تھا اس کا بھی نام یاد رکھیں، عباس پاشا نے بھیجا تھا۔ اب سب سے اصل جو کام ہے ان کا یہ ہے کہ اسی زمانے میں انہوں نے جب وہاں اپنے منفع میں تھے، مطلب کہ اپنے جلا وطنی کے زمانے میں تھے، تب بھی وہ اپنے آپ کو روکا نہیں، بلکہ انہوں نے ایک بہت اچھا سا کام کیا کہ مسرحیہ تیلیماک جو ہے، فرانس و فنون کا، اس کا انہوں نے ترجمہ کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے جس کو ہم ایڈونچر آف ٹیلیماکس بولتے ہیں، یا مسرحیہ ٹیلیماکس، اس کا انہوں نے ترجمہ کیا، وقائع تیلیماک، جس کو ایڈونچر آف ٹیلیماکس بولتے ہیں، تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، اور یہ کتاب بہت اچھی مانی جاتی ہے، اور عربی ادب کے اندر اس نے بھی انقلاب برپا کیا کہ اس طریقے سے مطلب روایہ کی طرف، ناول کی طرف لوگ بڑھے۔ پہلے ترجمہ کیا گیا، پھر دوسرا مرحلہ آیا کہ اس کے سینس کو لے لیا جاتا تھا، تھیم کو لے لیا جاتا تھا، پھر عربی قالب میں ڈالا جاتا تھا، پھر تیسرا مرحلہ آیا جس میں لوگ فنی طور پہ ناول لکھنے لگے۔ تو یہ پہلا مرحلہ تھا ترجمہ کا، جس میں ان کے بہت زیادہ کنٹریبیوشن رہا ہے۔ اب آگے دیکھیں گے، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وجاہد الرجوع الى الوطن وهو الامر الذي تيسر بعد موت عباس باشا وولادة سعید باشا وكانت 4 اعوام من النفي قد مرت۔ یہ سمپل کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر کوئی وطن آنے کی کوشش کرے گا، تو انہوں نے بھی وطن لوٹنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ کب میسر ہوا، یہ کب ہوا، جب عباس بادشاہ مر گیا۔ پھر جب سعید بادشاہ بنا، ٹھیک ہے، تب یہ آئے اور 4 سال گزارا، اپنے سودان ان کو بھیجا تھا عباس بادشاہ نے، 4 سال وہاں گزارا تھا انہوں نے، اور ایڈونچر آف ٹیلیماکس، مغامرات و تیلیماک کا ترجمہ کیا تھا، اور اس کے بعد جب سعید بادشاہ بنے تو یہ واپس آئے، اس کو یاد رکھیں ایک لائن میں۔ اب جب واپس آئے تو انہوں نے کیا کیا کام کیا، رفاع رافع طہطاوی نے مکاتب کھولا، محو الامیہ، ایریڈیکیٹ آف الٹریسی مطلب کہ جہالت کو ختم کرنے کے لیے، محو الامیہ سیم چیز پوچھا تھا، ایریڈیکیٹ آف الٹریسی، جو الٹریسی تھی اس کو ختم کرنا تھا، لنشر التعلیم بین الناس وعادوا عملهم في الترجمة المعاصرة ودفع مطبع بولاق لنشر امہات الکتب التراث العربی الاصالہ، کہ اصل جو کتابیں ہیں تراث عربی کی، جو عربی کی اصل ہیں، امپورٹنٹ ہیں، مرجع و مصدر کی حیثیت رکھتی ان کتابوں کو مطبع بولاق شائع کرے، اس کو دیا، اس کے حوالے کیا۔ آگے چلتے ہیں کہ رفاع رافع طہطاوی نے ہے جو انہوں نے زندگی گزاری، حافلۃ اخری من العمل الجامع بین الاصالہ والمعاصرہ، انہوں نے اچھی کاموں میں اپنی زندگی گزاری، لیکن کیا ہوا، سعید نے مدرسوں کو بند کر دیا دوبارہ، اور رفاع رافع طہطاوی کو ان کے کام سے الگ کر دیا 1861 میں ایک بار پھر سے۔ پھر جب خدیو اسماعیل بنے سعید کے وفات کے بعد، تو پھر یہ دوبارہ اپنی پوری چاق و چوبند اور پورے نشاط کے ساتھ یہ واپس لوٹے، اور انہوں نے بہت سارا کام کیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، مرتن اخرى فیشرف مرتن اخرى واخیرۃ علی مکاتب التعلیم ویرأس ادارہ الترجمہ ویصدر اول مجلہ ثقافیہ فی تاریخنا روضۃ المدارس، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس کے زمانے میں کیا تھا، اس کو دیکھنا ضروری ہے، یہ ہمارے خدیو اسماعیل کے زمانے میں روضۃ المدارس کو انہوں نے جاری کیا ہے۔
اسی طریقے سے ویکتب فی التاریخ انوار توفیق الجلیل فی اخبار مصر و توثیق بنی اسماعیل و فی التربیہ والتعلیم والتنشیہ مناہج الالباب المصریہ فی مناہج الآداب العصریہ المرشد الامین للبنات والبنین، یہ سب ان کے کارنامے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں۔ وفی السیرۃ النبویہ میں لکھا نہایت الایجازی فی تاریخ ساکن الحجازی، اس سے پتہ لگا لینا۔ ومن مؤلفاته ایضا القول السدید فی الاجتہاد والتسدید وتعریب القانون المدنی الفرنساوی ومغامرات التلیماک، جیسا کہ ہم نے دیکھا قلائد المفاخر والمعادل النافعہ والکثیر من المؤلفات الاخرى بعد ان امضى رفاعہ فی الازہر 6 سنوات۔ جلس للتدریس فی سنۃ 1821 وهو فی الحادیۃ والعشرین من عمرہ، 21 سال کے تب انہوں نے پڑھایا بھی تھا۔ تو یہ سب جو کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں، اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو یاد کرنی ضروری ہیں، جس میں سے آپ ان کا مغامرات التلیماک یاد رکھیں اور تخلیص بریز فی تلخیص باریز یاد رکھیں۔ ایسی ہی جو موٹی موٹی چیزیں ہیں پہلے ان کو یاد رکھیں، پھر اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں انہیں یاد رکھیں، اس لیے کہ جو اصل شہرت کی وجہ ہے اس کا یاد رکھنا پہلے زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے اتنا سارا کام کر کے یہ کارنامہ انجام دے کے ان کا انتقال ہو گیا رفاعہ رافع طہطاوی کا 72 سال کی عمر میں 1873 کے اندر۔ اب ہم ان کو ایک بار ریکیپ کرتے ہیں اور جو اہم چیزیں ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ PDF آپ کو مل جائے گا پیڈ گروپ میں، اور اگر آپ بھی چاہیں تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، میں آپ کو PDF پرووائڈ کرا دوں گا۔ تو ایک بار اس کو ریکیپ کرتے ہیں۔ سنیں رفاعہ رافع طہطاوی جو ہیں 1801 میں پیدا ہوئے ہیں مدینہ طہطا کے اندر، جو کہ محافظت سوہاج میں آتا ہے، اور یہیں پر ان کا جو کہہ سکتے ہیں اسٹیچو ہے بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ جب یہ 16 سال کے تھے 1817 میں، تب یہ ازہر گئے اور وہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ وہاں سے فراغت کے بعد وہ امام بنے جیش نظامی کے اندر۔ اس کے بعد یہ 24 سال کے تھے تو یہ فرانس گئے، اور یہ فرانس گئے تھے اپنے ٹیچر شیخ حسن عطار کے نصیحت پر۔ انہوں نے ہی ان کو کہا تھا محمد علی بادشاہ سے بھیجنے کے لیے۔ تو محمد علی بادشاہ نے جب ان کو بھیجا تو اس میں سے 18 بچے ایسے تھے جو عربی جانتے تھے، باقی سب ترکی جانتے تھے۔ 40 بچے تھے اور اس کے یہ امام بنائے گئے۔ وہاں سے جب یہ واپس آتے ہیں تو واپس آنے کے بعد انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے، وہ ہم ایک ایک کر کے اس کے کارناموں کو دیکھنے والے ہیں۔ یہ واپسی پہ آنے سے انہوں نے سب سے پہلے مدرسہ تو جو ترجمہ میں یہ منسلک ہو گئے طب کے مدرسے میں۔ اس کے بعد پھر جب یہ مدرسہ السن، یا جس کو ہم پہلے مدرسہ ترجمہ بولتے ہیں، پہلے اسی نام سے ہوا تھا مدرسۃ الترجمہ، 1835 میں قائم ہوا تھا، پھر بعد میں مدرسۃ الالسن ہو گیا۔ اس میں انہوں نے کام کیا اور ان کو ام المعاصرہ یسمى الاصالہ ام المعاصرہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے الگ الگ اسپیشل ڈپارٹمنٹ بنایا، ریاضیات کے لیے، طبعیات کے لیے، انسانیات کے لیے، اور مدرسۃ المحاسبہ بنایا جس میں اقتصاد سے ریلیٹڈ اسٹڈی ہوتی تھی۔ مدرسۃ الادارہ بنایا جس میں علوم سیاست کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے انہوں نے جریدہ الوقائع المصریہ کو عربی زبان میں نکالا، جبکہ وہ ترکی میں نکلتا تھا۔ اور یہ خدیو عباس کے زمانے میں ان کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی، اور ان کو مدرسے وغیرہ کو بند کر کے ان کو جلا وطن کیا گیا سودان کی طرف۔ وہاں پر یہ 4 سال تھے، اور اس زمانے میں انہوں نے مسرحیت التلیماک، ایڈونچر آف ٹیلیماکس یا وقائع التلیماک جس کو بولتے ہیں، فرانسو فنلون کی کتاب تھی، اس کا ترجمہ کیا انہوں نے عربی زبان میں، اور یہ ایک بہت اچھی کتاب مانی جاتی ہے۔ پھر بعد میں یہ واپس آتے ہیں اسماعیل کے زمانے سعید کے زمانے میں، لیکن پھر سعید بھی کچھ دن کے بعد کام کرنے کا موقع دیتا، لیکن اتنا نہیں، پھر وہ سب بند کر دیتا۔ لیکن خدیو اسماعیل کے زمانے میں انہیں اچھے سے چھوٹ ملا کام کرنے کا، اور انہوں نے پھر بہت سارے کام کیے، اور روضۃ المدارس جو مجلہ تھا وہ خود کا نکالا، اور اس کے علاوہ انہوں نے ہر فیلڈ میں اپنی اچھی کتابیں تصنیف دی ہیں۔ ہم کتابوں کے ایک ایک کر کے نام دیکھنے والے ہیں۔ تو ان کی کتابوں کے نام مناہج الالباب المصریہ فی مناہج الآداب العصریہ، المرشد الامین فی تربیت البنات والبنین، انوار توفیق الجلیل فی اخبار مصر و توثیق بنی اسماعیل، اور نہایت الاعجاز فی سیرت ساکن الحجاز، یہ آخری کتاب ہے ان کی، اور مغامرات التلیماک یہ مسرحیہ ہے جس کو ایڈونچر آف ٹیلیماکس بولتے ہیں، اور تخلیص الابریز فی تلخیص باریز۔ تو ان کے کچھ خاص کارنامے تھے جو ہم نے آپ کو ریکیپ کر دیا۔ اب چلتے ہیں محمد عبدہ کی طرف۔ تو دیکھیں محمد عبدہ بن حسن خیر اللہ ان کا پورا نام ہے، اور 1849 میں ان کی پیدائش ہے، اور 1905 میں ان کا انتقال ہے۔ مطلب کہ یہ جو ہمارے محمود سامی بارودی ان کی 4 میں ہے اور ان کی 5 میں ہے، تو مطلب کہ یہ 1 سال کے بعد مرے تھے۔ چلیں ٹھیک ہے، اب آگے ان کے بارے میں کچھ چیزوں کو ہم ڈیپ سے دیکھنے والے ہیں، اس لیے کہ ان کے بارے میں کوشچنس کبھی نہ کبھی پوچھے جاتے ہیں۔ ان کی 2-3 چیزیں ہیں جو بہت پوچھی جاتی ہیں، جیسے یہ ہے کہ انہوں نے نہج البلاغہ جو کتاب ہے شریف رضی کی، جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
مواعظ ہیں، خطب ہیں، حکم وغیرہ ہیں، اس کا انہوں نے شرح کیا ہے۔ تو یہ پوچھی جاتی ہے، اس کے علاوہ پوچھا جاتا ہے العروۃ الوثقی جو مجلہ ہے، اس کو کس نے جاری کیا؟ تو انہوں نے جمال الدین افغانی کے ساتھ مل کے یہ جاری کیا تھا۔ تو آج ہم ان کو ایک ایک کر کے پڑھنے والے ہیں، ایک ایک چیزوں کو۔ تو اس کی سب سے پہلے دیکھتے ہیں ان کی وفات، پیدائش وغیرہ کی 1849 میں پیدا ہوئے، 1905 میں ان کا انتقال ہوا۔ محمد عبدہ بن حسن خیر اللہ ان کا پورا نام ہے، اور یہ مرکز محلہ نصر اور مرکز شبرا بخیت میں پیدا ہوئے تھے، بمحافظۃ البحیرہ۔ 1800 سب جگہ 45 آتا ہے اور کچھ جگہوں پر 49 بھی آتا ہے، تو آپ 49 والا یاد رکھیں، یہ زیادہ ریلائبل ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ابتدائی تعلیم حاصل کیا، پڑھنا لکھنا اپنے والد کے، دیکھیں اسی لیے کہہ رہے ہیں نا کہ امی ابو اگر پڑھے رہیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ بھی تعلیم حاصل کر لو گے۔ اور ایسا ہوتا ہے ریئر کیس میں کہ امی ابو پڑھے رہے اور بیٹا نالائق نکل جائے، وہ الگ بات ہے، کچھ کلاس پڑھ کے نکلتا ہے، لیکن جب نہیں پڑھے لکھے رہتے ہیں تو زیادہ چانس ہوتا ہے بگڑنے کا، ورنہ کہ گھر میں کوئی اسٹرکٹ بندہ ہو، جو ماحول جس کا گھر کا ماحول اچھا ہو۔ تو اپنے ابو کے ہاتھوں پر انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، حساب کتاب وغیرہ پڑھا، اس کے بعد پھر انہوں نے وعندما علم بشیء من المبادئ الاولى فی التعلیم الحقہ والدہ بکتاب القریہ، پھر اس کو کیا گاؤں کے مکتب میں داخلہ کرا دیا۔ یہاں پہ انہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا سنتین، تو آپ کو کیا رکھنا، 2 سال میں قرآن حفظ کیا، خلاص 2 سال میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا، جیسا کہ ہمارے شوق ضیف کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ 10 سال کے تھے تو قرآن حفظ کر لیا تھا۔ ولما بلغ 15 سنة الحقه والدہ بالمعهد الدینی الملحق بالمسجد الاحمدی بطنطا، پھر جب یہ 15 سال کے ہوئے تو ان کے ابو نے ان کو معہد دینی جو مسجد احمدی طنطا میں تھا اسی سے ملحق، وہاں داخلہ کرا دیا۔ کچھ زمانہ گزرا یہاں پر تو ان کو مطلب اسلوب جو تھا، جو طریقہ تھا تدریس کا، وہ مطلب مزہ نہیں آیا ان کو، ینفور مطلب ناپسند ہوا، وہ ان کو مزہ نہیں آیا۔ اور جو سقیم اور عقیم باج اور مطلب بولے نا سقیم بیمار، عربی کا جو اسلوب تھا، جو طریقہ تھا، ان کو مزہ نہیں آیا۔ فقرر الرجوع الى قريته ليعمل مع اخوته بالفلاحہ، چلتے حل جولتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، واپس چلے آئے اپنے گاؤں اور اپنے بھائی کے ساتھ، ٹھیک ہے، زراعت میں اس میں لگ گئے۔ لیکن ان کے والد جو تھے اصرار کیا کہ وہ دوبارہ جامعہ احمدی جائیں، جہاں پر انہوں نے 5 سنین حتی تم تعلمہ فیہا، 5 سال گزار اور جیسے تیسے تعلیم مکمل کی۔ 1866 میں یہ گئے قاہرہ اور وہاں جامعہ ازہر میں منسلک ہو گئے، اور یہاں کے بڑے بڑے شیوخ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اور کچھ زمانہ انہوں نے گزارنے کے بعد وبعد فترة قضاها في تلقى العلم بالجامع الازہر احس بالنفور من طریقة القدیمة التي تدرس بها العلوم في الجامع الازہر، ان کو یہاں بھی نہیں جما، جو طریقہ تھا ان کو پسند نہیں آیا، صحیح بات ہے، اس میں ایک جنگ لگ گیا تھا، ایک پرانی چیزیں تھیں، وہی طریقے سے لوگ چلے آتے تھے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، عبدہ ينصرف عن دروس الازہر لولا استاذہ الشیخ حسن الطویل حيث وجد فيه محمد عبدہ عونا على تحمل تقالید الازہر كما وجد فيه الينبوع الذي يرتجيه لينهل من علومه ومعارفه وفنونه، وقد تأثر محمد عبدہ بهذا الشيخ كثيرا۔ سمپل ہے کہ صرف ان کو ایک ہی پرسنالٹی پسند آئی اظہر کے اندر، وہ حسن طویل ہیں، اور انہی سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا، تو ان کو جامعہ احمدی میں بھی نہیں جما تھا اور یہاں بھی ان کو نہیں جما۔ اب دیکھتے ہیں کہ محمد عبدہ اور سید جمال افغان الدین جو ہیں ان کا کیا مطلب ریلیشن ہے اور کیسے کیا انہوں نے کارنامہ انجام دیا ہے۔ تو جمال الدین افغانی جو ہیں ایک بڑے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ بہت سارے جو ہوتے ہیں افغان کے جو بہت سارے امور ہوتے تھے حکومت کے، اس میں وہ شریک ہوتے تھے۔ پھر وہ ہندوستان آئے، پھر اکثر مطلب جو شرقی اور عربی، مشرق اور مغرب جو ہوتا ہے، اور عربی اور یہاں پر یعنی ہندوستان کی طرف جتنے ملک ہوتے ہیں تمام کا انہوں نے غربیہ، شرقیہ والغربیہ مطلب عرب کنٹریز جس میں سب آ گئیں، اور غربیہ مطلب کہ ویسٹرن کنٹری آ گئے، سب کا انہوں نے کیا کیا، چکر لگایا۔ ثم قدم من مصر للمرۃ الثانیہ، پھر دوبارہ یہ مصر آئے 1871 میں، اور یہاں شیخ محمد عبدہ ان سے جڑ گئے اور انہی کے درس میں یہ حاضر ہونے لگے، اور ان کی مجلس کو انہوں نے لازم پکڑا، یہاں تک کہ علم و حکمت کی جو مجلسیں ہوتی تھی تمام مجلسوں کو انہوں نے لازم پکڑا۔ واستطاع الافغانی ان يزرع في الشيخ محمد عبدہ الفکر الاصلاحی والتجرد الكامل للدفاع عن الاسلام والتصلح الفکری والفلسفی لرد ہجمات المستشرقین والمغرضین۔ اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جمال الدین افغانی کامیاب ہو گئے ہیں کہ وہ بیج ان کے اندر بو دیں محمد عبدہ کو، یعنی ان کو بھی اس طریقے سے فکری طور پر تیار کر دیں، بنا دیں، ان کو وہ چیزیں مطلب بتا دیں، ان سے ان اسلحوں سے لیس کر دیں تاکہ وہ دفاع کر سکیں اسلام کا، ٹھیک ہے، جو فکری اور فلسفیانہ طور پر مستشرقین جو ہیں اعتراضات کرتے ہیں۔
تو یہ افغانی صاحب نے محمد ابدہو کو سکھایا تھا۔ اب ان کی علمی زندگی دیکھتے ہیں کہ 1877 میں یہ جو محمد ابدہو ہیں شہادت العالمیہ ازہر سے حاصل کیا، اور اس کے بعد یہ اپنے فراغت کے بعد مدرس بن گئے مدرسہ دارالعلوم میں۔ یہاں پہ انہوں نے تاریخ ایک اچھی اسلوب میں پڑھایا بہت بڑھیا سے، جو کہ خشک اور حشو طافہ مطلب جو ایک دم روکھا سوکھا انداز تھا اس سے بہت دور تھا۔ وداخل قاعات الدرس وخارجها شارك مع شیخه الافغانی فی معرکۃ الجہاد من اجل الاصلاح۔ اور یہ شیخ افغانی جو ہیں مطلب جمال الدین افغانی، ان کے ساتھ شریک رہتے تھے ہمیشہ محمد ابدہو ان کے جہاد کی معرکے میں من اجل الاصلاح، مطلب اصلاح کی غرض سے ان کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ لیکن کہتے ہیں کہ محمد ابدہو کا جو مطلب امبیشن تھا لم يتوقف عند هذا الحد بل واصل مسيرة النجاح فعمل صحيفا بالوقائع المصرية إلى أن وصل إلى رئاسة تحريرها 1882۔ ٹھیک ہے، یہ رئیس التحریر بھی بنے، مطلب کہ دونوں نے مل کے ایک مجلہ العروۃ الوثقی نکالا۔ ہاں یہ پوائنٹ دوسری ہو گئی، عفواً یہ وقائع مصریہ میں انہوں نے کچھ دن تک کام کیا، مطلب 1880 سے لے کے 1882 تک، اور یہ جو مجلہ ان کے ساتھ نکالا تھا ایک دوسرا پوائنٹ ہے، اس کو میں آگے ڈسکس کرنے والا ہوں۔ تو یہاں پہ انہوں نے کام کیا، مطلب یہ کہ صرف انہوں کے ساتھ لازم نہیں پکڑی بلکہ خود بھی انہوں نے کام کرنا چالو کیا۔ اور کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ أَوَّلُ عَمَلٍ لِمُحَمَّدْ ابدہو بِالصَّحَافَةِ، اور مطلب جو وقائع مصریہ میں ہے ان کا پہلا مطلب یہ کام تھا جو انہوں نے صحافت میں کیا تھا۔ اسی طریقے سے انہوں نے احرام میں لکھا جب وہ ازہر میں طالب علم تھے، اور اس طریقے سے انہوں نے اشارہ کیا مصر کی عظمت اور اس کی تمدن کی طرف۔ تو یہ اصلاح کے قائل تھے اور اصلاح کی بات کرتے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ ان کے جو آراء تھے محمد ابدہو کے، ٹھیک ہے، ان کے افکار جو آراء تھے وہ جو محافظین تھے، کنزرویٹو تنگ نظر لوگ تھے، مطلب ان کے حقد کو، ان کے حسد کو، ان کے کینی کو بھڑکانے لگا، اور وہ لوگ مطلب دوڑنے لگے کہ کس طریقے سے ان کو ہٹا دیا جائے یا ان کو مطلب ان کا نقصان پہنچایا جائے۔ تو اسی وجہ سے ان کو الگ کر دیا گیا ان کے مطلب امپلائمنٹ سے، یہ بے روزگار ان کو کر دیا گیا، اور 1882 میں ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، اس لیے کہ بعد ظہر میلہ الی احمد عرابی و ثورتہ، اس لیے کہ ان کا میلان تھا، رجحان تھا، مطلب ایک طریقے سے سپورٹ تھا احمد عرابی بادشاہ کا جس نے ثورۃ العرابیہ کیا تھا، اسی وجہ سے محمد سامی بارودی کو بھی جلا وطن کیا گیا تھا۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ امام محمد ابدہو نے یہاں پر اپنے مطلب پیش کیا الاتجاہ الفکری المعتدل فی صفوف ثورۃ العرابیہ، لیکن پھر بھی ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے جب آپ کسی اس میں پکڑے جائیں گے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا آپ کی رائے کیا تھی یا آپ کے دل میں کیا تھا۔ خیر، پھر محمد ابدہو مابین سوریہ و بارس، پھر یہاں سے کیا 1882 میں امام جو ہیں امام محمد ابدہو جو ہیں سوریہ گئے، پھر وہاں پہ کچھ دن تک انہوں نے پڑھایا لمدت معینہ ان کے مدرسوں میں، پھر وہ پیرس گئے اور یہاں پر انہوں نے استاد جمال الدین افغانی سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ مل کے یہاں پہ انہوں نے مجلہ العروۃ الوثقی نکالا 1888 میں۔ تو یہ پوائنٹ ہے یہاں پر دونوں نے ساتھ مل کے نکالا تھا، اور انہوں نے 2 سال تک 1880 سے لے کے 82 تک وقائع مصریہ میں کام کیا تھا، اور احرام میں بھی جب طالب علم کے زمانے میں ازہر میں پڑھتے تھے تو کام کیا تھا۔ وكان هدف هذه الجملة هو الجهاد ضد الاستعمار والدفاع عن البلاد الإسلامية وبعث الروح الوطنية فيها، مقصد صرف یہی تھا کہ لوگوں کو استعمار کے خلاف اور وطن سے اور مطلب اسلام سے دفاع کرنا سکھایا جائے۔ اب اسی طریقے سے اسی سال یہ مطلب بیروت گئے اور تدریس سے منسلک ہو گئے، اور وہاں پر ایک کتاب لکھا رسالۃ التوحید، جو کہ ایک فتح مانی جاتی ہے، فتحا جدیدا فی هذا العلم۔ اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اور کچھ دن تک یہ وہاں پر تھے، پھر بیروت سے یہ 2 رسالے نکالے، اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ دولت عثمانیہ جو ہوتا ہے شروع میں ان کے زمانے میں، کہ انہوں نے جو 2 رسالے نکلے مطلب بھیجے انہوں نے بیروت سے، کہ 2 رسالے بھیجے اولی الامر، مطلب کہ جو انتظام کرنے والے تھے، جو مطلب آفیشلز تھے دولت عثمانیہ کا، جس میں انہوں نے پہلے میں احوال الدولہ و وسائل النہوض بالتعلیم الدینی والمدنی اس کی وضاحت کی، اور دوسرے میں کیا بتایا بیان و احوال ولایت الشام و وسائل الاصلاح الضروری الملائم لها، کہ مطلب یہ کہ اصلاح پسند آدمی تھے، ہمیشہ اصلاح کی بات کرتے تھے۔ آگے چلتے ہیں کہ مصر واپس چلے آئے خدیو توفیق کے زمانے میں، عفواً عن محمد ابدہو، مطلب ان کو کہ معاف کر دیا گیا تو یہ واپس مصر چلے آئے اور اس کے قاضی بنائے گئے الاہلیہ لابعادہ عن التدریس، اور ان کو قاضی محکمہ بنہا کے اندر بنایا گیا 1889 میں۔ پھر یہ
قاضی محکمہ زقاقیق کے بنے اسی سال میں، پھر ان کو قاضی محکمہ عابدین بنایا گیا، اسی طریقے سے یہ مستشار بنے محکمۃ الاستئناف کے 1891 میں، تو بہت سارے عہدوں سے ان کو دوبارہ پھر نوازا گیا۔ پھر کہتے ہیں اسی طریقے سے 1892 میں یہ تاسیس جو ایک شریک ہوئے، جمعیہ الخیریہ الاسلامیہ ہوا تھا، اس کی بنیاد پڑی تو اس میں یہ شریک ہوئے، اور اسی کے درمیان انہوں نے اپنی آواز کو بلند کیا، اٹھایا، اپنے ذریعے مطلب نئے افکار اور اصلاحانہ اور معتدل آراء کے ذریعے سے، افکار کے ذریعے سے، جو ہمیشہ تعلیم کی طرف دعوت دیتی تھی اور عقل کو استعمال کرنے کی بات کرتی تھی، اور تقدم العلمی جو کہ مطلب ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے علم کے اندر، اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا جائے، تو یہ سب ان کا کہنا تھا، ایسا ان کا ماننا تھا، تو یہ ایک اچھے انسان تھے۔ اس طریقے سے محمد عبدہ جو ہیں ایک مدرسہ بن گئے فکر کا، کون سے فکر کا؟ اصلاحی اور دینی فکر کے مدرسہ بن گئے، اور استاذ بن گئے، ایک مصلح بن گئے اور ایک استاذ بن گئے دین کے، اور جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو انہوں نے سکھایا پڑھایا، جو ان کے ہاتھوں پر پڑھے تھے، ٹھیک ہے، ڈیفینڈ کرنا اور اصلاح میں دین کے اندر اصلاح کرنا، اپنے عقل کو استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں، اور اس میں سب سے مشہور جو ہیں ان کے شاگردوں میں محمد رشید رضا ہیں، جس کی المنار ہے، ان کے بارے میں تو تھوڑا موڑا آپ جانتے ہوں گے، اور اسی طریقے سے مصطفیٰ المراغی ہیں، تو یہ ان کے دو فیمس شاگرد ہیں۔ اور آگے چلیں گے تو اسی طریقے سے ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسی طریقے سے ان کو کیا بنا دیا گیا؟ عضواً دائماً بمجلس الشوری، ٹھیک ہے، 25 یونیو 1890 میں، اور اسی طریقے سے مجلس الاوقاف العلمی کے بھی ان کو ممبر بنا دیا گیا، تو یہ ساری چیزیں ان کو ملی یہاں سے۔ اب ہم ان کی وفات کی طرف چلتے ہیں، اب ہم ان کی وفات کو دیکھیں گے، اس کے بعد ہم اس کو ایک مرتبہ ریکیپ کریں گے، جس سے ساری چیزیں آپ کے ذہن میں اسٹک ہو جائیں، رک جائیں۔ اور یہ کرامت العلم کے نا ظل علی کرامت العلم والدین حتی وفاتہ فی یوم الثلاثاء الموافق 1905 بیرمل اسکندریہ ودفن فی القاہرہ، اسکندریہ میں ان کا انتقال ہوا اور قاہرہ میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ ان کی کچھ کتابیں ہیں جو دیکھ لیں، جیسا کہ مشہور کتاب تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، ترک الامام محمد عبدہ عدد من المؤلفات البالغہ الاہمیہ، اس میں سب سے رسالۃ التوحید ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے شرح نہج البلاغہ ہے، جو کہ میں نے بتایا تھا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، شرح مقامات بدیع الزمہ حلمدانی ہے، العلم والمدینہ فی تاریخ الاسلام النصرانیہ، اور تحقق و شرح دلائل الاعجاز و اسرار البلاغہ للجرجانی کی، تو یہ ساری کتابیں ان کی فیمس ہیں، ان کو دیکھ لیں۔ اس میں سے جو میں نے نہج البلاغہ کی شرح بتائی ہے، یہ بار بار پوچھا بھی جاتا ہے کہ کس نے شرح کی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کو ایک بار ہم ریکیپ کرتے ہیں ان کے بارے میں، کہ محمد عبدہ 1849 میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں 1905 یعنی 1905 میں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور یہ ایسے بندے تھے جن کو کہیں بھی جب پڑھنے گئے تو کوئی چیز ان کو پسند نہیں آئی، مطلب سارے چیزیں روکھی سوکھی اور وہی ایک رسم و رواج کی طرح چلا آ رہا تھا، تو آخرکار یہ جمال الدین افغانی سے ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور حسن طویل ایک استاد تھے ازہر کے اندر، ان سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا، اور اسی طریقے سے انہوں نے بہت کچھ کام کیا، لیکن جب ان کے آراء اور افکار بڑھنے لگے تو ان کے حاسدین پیدا ہو گئے، اور 1882 میں ان کو جلا وطن کر دیا گیا، کیونکہ یہ مائل تھے احمد عرابی بادشاہ کی طرف، تو یہ ادھر سے ادھر جاتے رہے، یہاں تک کہ یہ لندن مطلب جمال الدین افغانستان کے ساتھ پیرس گئے، وہاں جو ٹھہرے ہوئے تھے پیرس گئے، اور ان کے ساتھ جریدۃ العسقہ نکالا انہوں نے، جو کہ بہت اہم ہے، یہی پوچھا جاتا ہے بار بار۔ اس کے علاوہ جمال الدین افغانی نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ انی خلفت فی مصر خیرا کثیرا فی علم شیخ محمد عبدہ، کہ میں نے مصر میں بہت ساری چیزیں چھوڑی ہیں، ٹھیک ہے، خیر کی، وہ ہے محمد عبدہ کی علم میں، مطلب کہ ہم نے ان کو بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں، تو محمد عبدہ بھی بعد میں چل کے ایک مدرسہ ہو گئے تھے، ایک مطلب ٹرینڈ ہو گئے تھے، جس سے محمد رشید رضا جیسے لوگ نکلے ہیں، پڑھے ہیں، استفادہ کیے ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ موٹی موٹی چیزیں تھیں جو انہوں نے انجام دیا تھا، اور ان کا سب سے مشہور جو ہے وہ نہج البلاغہ ہے، بار بار پوچھا جاتا ہے کہ اس کی شرح کس نے کی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں دیکھ لیں۔ تو آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ایسے ہی آپ کو اور بہت ساری ویڈیو ملے گی، اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تھینک یو، تھینکس فار واچنگ۔